اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اصلی سید کی پہچان آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سید کے اوصاف کی نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سید وہ ہے جو مغلوب الغضب نہ ہو، سید وہ ہے جو خیر اور نیکی میں فائق رہے، سید وہ ہے جو مصائب اور شدائد میں لوگوں کی پناہ گاہ ہو، جو ضرورت مندوں کے کام آئے، تکلیفوں میں ان کا ہاتھ بٹائے اور پریشان حالوں کا درمان بنے۔ حضرت خواجہ غوث الدراز نے فرمایا، اہل بیت میں دو چیزیں عام طور پہ پائی جاتی ہیں اور ان سے کسی کو بھی خالی نہ دیکھو گے، ایک تو خوف خدا اور دوسرے عبادت و اطاعت الہی، اس میں کوتاہی ان میں سے کسی میں بھی دیکھی نہیں جا سکتی۔ حاصل یہ ہے کہ سید صرف نظم میں ہی نہیں بلکہ حسب اور علم و عمل میں بھی سید ہوتا ہے۔ جس طرح شیر اور شاہین اپنے خصائص سے پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح سادات بھی اپنے نسلی اوصاف سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ تو وصفی پہچان ہے۔ محدث احمد بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عملی پہچان بھی لکھی ہے جو بہت کڑی ہے۔ فرماتے ہیں ترجمہ، عباسی حکمران متوکل کے سامنے ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ وہ سیدہ ہے۔ اس نے پوچھا اس کی تحقیق کس سے کی جائے، تو امام علی عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا گیا۔ چنانچہ انہیں بلوایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو انہیں اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور زیر بحث دعویٰ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کی اولاد کا گوشت شیروں پر حرام کیا ہے، اس عورت کو شیر کے سامنے ڈالا جائے۔ عورت کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اس نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ اس کے بعد کسی نے متوکل سے کہا، آپ اس بات کا خود ان پر تجربہ کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ متوکل نے 3 شیر منگوائے اور اپنے قصر کے سین میں چھوڑ دیے۔ پھر امام علی مقام کو بلا بھیجا۔ جب وہ سین میں داخل ہوئے تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ اس وقت حال یہ تھا کہ شیروں کی دھاڑ سے کان بہرے ہو رہے تھے۔ جب امام پاک سین سے گزر کر زینے کی جانب بڑھے تو شیر پرسکون ہو کر آپ کی طرف آئے اور آپ کے گرد گھومنے لگے اور اپنا جسم آپ کے ساتھ رگڑنے لگے اور آپ کے پاؤں میں گر گئے۔ امام پاک بھی آستین کے ساتھ اپنا ہاتھ ان پر پھیر رہے تھے۔ پھر وہ بیٹھ گئے تو آپ زینے پر چڑھ گئے، متوکل کے سامنے کچھ دیر گفتگو فرماتے رہے۔ جب آپ واپس جانے کے لیے نیچے اترے تو شیروں نے آپ سے پھر وہی فرما برداری اور محبت کا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ آپ باہر نکل گئے۔ اس سے متاثر ہو کر متوکل نے بڑا ہدیہ آپ کی خدمت میں بھیجا۔ متوکل سے کہا گیا، تم بھی یوں ہی کرو جیسا تمہارے ابن یعنی امام علی عسکری نے کیا، لیکن اسے جرأت نہ ہوئی اور کہا، کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ پھر حکم دیا کہ اس قصے کا افشا نہ کرنا۔ اور یہ واقعہ ایک ہی مرتبہ پیش نہیں آیا ناظرین، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ امتحان ہو چکا ہے۔ ابن حجر مکی نقل فرماتے ہیں، یا بن عبداللہ جب بھاگ کر دیلم گئے تو وہاں سے گرفتار ہو کر رشید کے پاس لائے گئے تو اس نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کو گہرے حوض میں پھینک دیا گیا جس میں بھوکے شیر تھے، لیکن وہ آپ کو کھانے سے باز رہے۔ وہ آپ پر حملہ آور ہونے سے ڈرتے تھے اور آپ کے پہلو میں پناہ چاہتے تھے۔ جو قادر و مقتدر ہستی ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں زندہ رکھ سکتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ہلوکم تیز چھری سے بچا سکتی ہے، وہ ہستی اگر ابراہیم و اسماعیل کی سچی اولادوں کو شیروں کے منہ سے بچا لے تو اس پہ تعجب کیسا ناظرین۔ جو لوگ اس دور میں سیادت و شرافت کے لیے تہمت بنے ہوئے ہیں، انہیں امتحان کے اس مرحلے سے گزرنا چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنما کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔